اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور علامات کیا ہیں کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ نظر بد کا اثر ہے یا نہیں، اور پھر علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خاص اثر رکھا ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث اور کبھی اس کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں، کبھی انہی کی وجہ سے انسان کو شدید نقصان پہنچ جایا کرتا ہے، کبھی انہی کی وجہ سے برے سے برے لوگ بھی اچھے بن جایا کرتے ہیں۔ پھر کبھی یہ نگاہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہوتی ہے، کبھی یہ نگاہ مذموم و ممنوع ہوتی ہے، کبھی یہ نگاہیں غم کی وجہ سے بصارت سے محروم ہو جایا کرتی ہیں، کبھی خوشی کی وجہ سے نگاہیں بصارت والی بن جایا کرتی ہیں، کبھی یہ نگاہ دل کو اسیر کرتی ہیں، کبھی خوف خداوندی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چھلک جانے سے یہ دل کو لذت عبادت سے سیر کرتی ہیں۔ پھر انسانی نگاہوں کا اس کے دلی تاثرات کی بنیاد پر بھی معاملہ مختلف ہوتا ہے، کبھی تو دلی حسد کی وجہ سے مضر ہوتی ہیں، کبھی دلی حسرت کی وجہ سے نقصان دہ بن جایا کرتی ہیں، پھر کبھی رشک کی نظر سے دیکھ کر اپنی دل کو گلو گلزار کرتی ہیں، تو کبھی غیظ و غضب کے باعث آگ سے سرخ انگارہ ہوتی ہیں۔ پھر انہی نگاہوں کو کبھی نعمت خداوندی پر برا اثر کرنے کی وجہ سے نظر بد کہا جاتا ہے، کبھی نامحرم پر مرکوز کرنے کی وجہ سے اسے بد نظری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کبھی یہی نظر گھر بیٹھے حج و عمرہ کے ثواب کا باعث بن جایا کرتی ہے، تو کبھی مسجد میں بیٹھ کر بھی کسی کی غیبت کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ غرض نگاہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہوتی ہے، اور اگر اسے صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ نگاہیں انسان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ قرآن کریم نے بھی انسانی نگاہوں کے نقصانات کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ قلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا قریب ہے کہ وہ لوگ آپ کو اپنی نظروں سے ڈگمگا دیں گے۔ احادیث مبارکہ میں تو اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہدایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب العین حق۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم باب الطب والمرضى، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے ہوں گی۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار نے باقاعدہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جو نظر لگانے میں مشہور تھے، تاکہ وہ نظر لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیں یا نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس سے محفوظ فرمایا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ سائنسی نقطۂ نظر سے اگر بات کی جائے تو سائنس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن تک اب تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح نظر بد ہو گئی یا جنات وغیرہ کا اثر، اس کی بھی سائنس قائل نہیں، اور سائنس اب تک ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکی، لیکن ان چیزوں کا وجود بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس لیے ان کا ذکر کرنا اور اس کے متعلق تعلیمات نبوی کو دیکھنا لازمی ہے، چاہے سائنس اس کا انکار کرے یا اس کے کسی ادنیٰ سے حصے تک پہنچ چکی ہو۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز نظر بد ہے، جس کا اب بھی بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں۔
تعلیمات نبوی سے ناواقفیت ہو اور سائنس سے واقفیت ہو اور پھر بھی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ سے دور ہے۔ خیر، ان باتوں سے قطع نظر کر کے دور جدید کے کم مطالعہ لوگ انکار کرتے ہیں یا اقرار نظر بد پر یقین کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے غالب حصے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں آج بھی نظر بد کی منفی اثرات کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بعض ٹوٹکوں کے آزمانے سے متاثرہ شخص یا شے میں مثبت تبدیلی بھی دیکھی گئی ہے، بلکہ اب تو سائنس ماہرین بھی اس کا انکار نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کے وجوہات بھی بیان کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہر انسان کی آنکھ سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بجلی جلدی مسامات کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کی تعمیر یا تنزلی کا باعث بنتی ہے۔ اگر ایموشنل انرجی کی بجلی یا لہریں مثبت ہوں تو اس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، اور اگر یہ لہریں منفی ہوں تو مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ اب بد نظر شخص کی آنکھ سے نکلنے والی لہریں دراصل منفی ہوتی ہیں اور ان کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک بد نظر شخص نے حسین چہرے کو یا حسین جگہ کو یا حسین مکان کو دیکھ کر اپنی ایموشنل انرجی کی لہریں چھوڑی تو دوسرے شخص کا چہرہ سیاہ ہو گیا، تو اس بد نظری کی لہروں نے اس کے خون میں میلانن کو زیادہ کر دیا، جس سے جلد کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ سنت نبویہ اور جدید سائنس۔ نظر بد کی اقسام۔ نظر بد کی نظر لگانے والے کی اعتبار سے کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نظر بد جو نظر لگانے والا قصدن یعنی ارادے کے ساتھ لگائے، اسے معلوم ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے اور وہ ارادتاً کسی کو نظر لگائے، یہ تو خطرناک بھی ہے اور معاشرے کے لیے ناسور بھی۔ نمبر 2، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ارادتاً نظر تو نہیں لگاتے لیکن ان کی نگاہوں میں نظر لگانے کی تاثیر ہوتی ہے، چاہے وہ حسد کی وجہ سے ہو یا کسی نعمت پر اکڑ کی وجہ سے ہو یا مسلسل نعمت سے محرومی کی وجہ سے حرص کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں، ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ لوگ عام طور پر اپنے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جن کی نظر لگ جاتی ہے لیکن انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی نظر لگی ہے یا نہیں۔ یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگ رہی ہے کہ وہ کسی سے حسد وغیرہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ مستقل ڈرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ نظر بد لگانے والے افراد نظر جس طرح سے انسانوں کی لگتی ہے اسی طرح جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات شرارت کرنے والے جنات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ نظر لگنے کی وجوہات: نمبر 1، حسد۔ نمبر 2، تعجب کی نظر یعنی حیران ہونا، تو اس صورت میں ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، اگر وہ دعا نہ دیں تو نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بے انتہا حرص۔ جب انسان میں بے انتہا حرص پیدا ہو جائے تو کبھی کبھار اس کی نگاہوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بجائے حسد کہ صرف رشک کی نگاہ سے بھی دیکھے تو صاحب نعمت کو نقصان پہنچ ہی جاتا ہے۔ نظر بد کی علامات مختلف ہیں، کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور کچھ علماء یا عاملین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو پرانے بزرگوں یا گاؤں کے ماہرین کے تجربے کی چیزیں ہیں۔ نظر بد کی چند علامات ذکر کی جاتی ہیں جن سے اس بات کا علم ہو سکے کہ انسان پر نظر ہے یا نہیں۔ یہ علامات قرآن و سنت میں نصوص کے طور پر موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ یہ یقینی بات نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے پائی جانے والی کئی علامتیں تجربے سے ثابت ہیں کہ نظر بد ہی کی یہ علامات ہیں۔
اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ درد کا آنکھوں اور کان پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، جسم میں سرخ نیلے دانوں دھبوں کا نکلنا، بکثرت پیشاب کا آنا، بہت زیادہ پسینے کا آنا خصوصاً ماتھے اور کمر پر، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، چہرے کا زردی مائل ہونا، نماز تلاوت دم کے دوران بکثرت جمائی کا آنا اور آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک کا بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم، سوتے میں آنکھیں دیکھنا یا کسی کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، چہرے پر نشانات پڑنا، حالات و واقعات اچانک بدل جانا، شادی کے فوراً بعد لڑائی ہو گئی یا بیماری آ گئی، عام حالات میں آنکھوں سے پانی آنا، عام اوقات میں جمائیاں آنا، بے چینی بے قراری رہنا، اکیلا پن محسوس کرنا، چڑچڑا پن پیدا ہونا، اچانک طغیانی آ جانا، زندگی میں اچانک طغیانی کا آنا، بے چینی محسوس کرنا، اچانک چکر محسوس کرنا، نیند میں اچانک جھٹکا لگنا، بار بار بیمار ہونا، اچانک سانس کی تکلیف ہونا، یہ اور اس قسم کی مختلف علاقوں میں مختلف علامات سے نظر بد کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نظر بد بہت قدیم نظریہ ہے جس میں اگرچہ بعض لوگوں نے اس قدر غلب کر دیا ہے کہ اب وہ ہر چیز میں نظر بد ہی کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ ہر کام میں رکاوٹ کا سبب نظر بد ہوتا ہے، بلکہ اور بھی اسباب ہیں۔ رکاوٹوں کے پیدا ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رکاوٹ اور اس بیماری کی اور کیا وجوہات ہیں، تاہم اگر نظر بد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کا فوری علاج کرنا یا کروانا چاہیے، کیونکہ بعض عاملین کے نزدیک نظر بد کی تاثیر جادو سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد کے علاج مختلف ہیں، لیکن یہاں پہ صرف وہ دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی ہے ذکر کی جا رہی ہے۔ نظر بد سے حفاظت کی ایک مختصر دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ صحیح بخاری۔ میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و آصف سے اور ہر بری نظر سے۔ اپنے بچوں پر صبح و شام ان کلمات کو تین بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی، لگی ہوئی نظر اتر جائے گی اور شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔